السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پینشن کتنی بڑھ رہی ہے اور تنخواہ کتنی بڑھ رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ایک ڈیولپمنٹ تھی، اس کو میں نے کہا چلو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک ان آفیشیل میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میں حصہ لیا وزیر خزانہ پاکستان کے، اور اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شامل تھے۔ اس میں پاکستان کا جو آنے والا بجٹ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اس میں جو ترقیاتی بجٹ ہے PSDP اور سیلریز، ٹیکسیشن اور پینشن، ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ لیکن اس جو میٹنگ تھی اس کو آفیشلی کورڈ نہیں کیا گیا، اور یہ جو ذرائع کے مطابق چیزیں جو آئی ہیں سامنے، یہ ان آفیشیل ذرائع کے مطابق آئی ہیں کہ یہ چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس میں سیلریز کو ڈسکس کیا گیا کہ کتنی تنخواہ بڑھانی چاہیے۔ اس میں جو تجویز سامنے وزیر خزانہ نے پرائم منسٹر کو دی، وزیر اعظم کو، وہ تھی 10 سے 15% تک تنخواہیں بڑھائی جائیں، یعنی کہ جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ 10 سے 15% تک بڑھائی جائیں۔ پھر وزیر اعظم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ 10 سے 15% بڑھانے میں کتنا بجٹ یا کہاں سے ٹیکس آئے گا، ان چیزوں میں ڈسکس کیا گیا، ان چیزوں کو مختلف انداز سے، کہ اگر 10% بڑھاتے ہیں تو کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا یا کہاں سے آئے گا، کہ 15% بڑھاتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جو گریڈ 17 اور ابو ہے ان کی 10% بڑھائی جائے، اور جو گریڈ 16 ہے ان کی 15% تک بڑھائی جائے۔ اور اسی طرح اگر 15% بڑھتی ہے تنخواہ، تو پھر جو پینشن بڑھے گی وہ تقریباً 7 سے 8% یا 7.5% تک بڑھے گی۔ اگر تنخواہ بڑھتی ہے 10%، تو پھر پینشن بڑھے گی 5%۔ یہ چیزیں ابھی تک جو بجٹ کے خد و خال سے سامنے آ رہی ہیں، کہ گورنمنٹ اگر 15% تنخواہ بڑھاتی ہے، کہ جس کے چانس ابھی بن رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو پینشن ہے وہ بڑھ جائے گی تقریباً 7 سے 8% تک، یعنی کہ اس کا 50% تقریباً کر لیں۔ اور اگر 10% بڑھاتے ہیں تو پھر پینشن بڑھے گی تقریباً 5%، یعنی کہ 50% کے قریب وہ پینشن کو بڑھائیں گے۔ تو بجٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دو حصے ہوتے ہیں بڑے، ایک ترقیاتی بجٹ کا ہوتا ہے اور ایک غیر ترقیاتی۔ ایک PSDP یعنی کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں جو ترقیاتی کام ہے اس کے بارے میں بجٹ کو مختص کیا جاتا ہے، جیسے سڑکیں بن گئیں، پل بن گئے، ہاسپٹل بن گئے، یعنی انفراسٹرکچر پر جو پیسہ لگتا ہے اس کو ہم ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں۔ ایک وہ حصہ گورنمنٹ نے مخصوص کرنا ہوتا ہے، اور ایک حصہ کرنا ہوتا ہے غیر ترقیاتی بجٹ، جس میں زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ امپلائیز کی سیلریز آ گئیں، یا جس میں آپ کہہ لیں کہ جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن آ گئی۔ تو یہ دو بڑے حصے ہوتے ہیں، ایک ترقیاتی بجٹ کا اور ایک غیر ترقیاتی بجٹ کا۔ اگر ہم پچھلا بجٹ دیکھتے ہیں 2025-26 کا، وہ تھا تقریباً 17 ٹریلین، 17 کچھ ٹریلین تھا، 17 پوائنٹ سم تھنگ تھا۔ اس میں اگر اس کو ہم دیکھیں کہ اس میں جو PSDP تھا، جو ترقیاتی بجٹ تھا، یعنی انفراسٹرکچر پہ گورنمنٹ نے جو پیسہ مخصوص کیا تھا، وہ تھا 1 ٹریلین، تقریباً 1 ٹریلین تھا۔ اور اسی طرح جو گورنمنٹ نے پیسہ مختص کیا تھا امپلائیز کے لیے اور پینشنرز کے لیے، یعنی غیر ترقیاتی، تو امپلائیز کا جو تھا اس میں، اچھا گورنمنٹ اس میں واضح طور پر نہیں لکھتی کہ یہ سیلریز کا کتنا ہے، گورنمنٹ رننگ لکھتی ہے، رننگ دا گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی اس میں سیلریز بھی آ جاتی ہیں، الاؤنسز بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرے ایڈمنسٹریشن جو اخراجات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ملا کر تقریباً بن گیا تھا 1.49 یا 1.5 آپ کہہ لیں کہ ٹریلین بن گیا تھا۔ اسی طرح جو بجٹ تھا اس کا پینشن کا، وہ بنا تھا تقریباً 1.065 ٹریلین۔ تو بجٹ جو تھا اس کا اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا حصہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص تھا، جس میں سیلریز بھی تھیں اور جس میں پینشن بھی تھی۔ جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ بنتا تھا تقریباً 5.6% ٹوٹل بجٹ کا، اور اگر سیلریز کو دیکھا جائے وہ بھی تقریباً 5.5% کے قریب ہی بنتی تھی، اور اگر دیکھا جائے پینشن کو وہ تقریباً 6% کے قریب بنتی تھی۔ یعنی کہ پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ تھا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6% کے قریب، یعنی 17 کچھ میں سے 1 ٹریلین تھا۔ اور جو غیر ترقیاتی بجٹ تھا جس میں سیلریز اور پینشن شامل تھی، اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے وہ بنتا تھا تقریباً 11%، یعنی اس سے کافی زیادہ یہ بنتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں اگر انکریز کرتی ہے گورنمنٹ 10% یا 5%، تو اس کو آپ سیلریز کو ضرب دے لیں کتنی بن جائے گی، اور پینشن کو ضرب دے دیں تو کتنی بن جائے گی، تو وہ گورنمنٹ کے لیے ایک درد سر لازمی ہوتا ہے۔ اس میں پھر آپ کو پتہ ہے IMF اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے ریونیو کہاں سے لیے، سب سے بڑی بات وہی آ جاتی ہے۔
وزیر اعظم نے جو میٹنگ کے اینڈ پر یہی کہا کہ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ کیلکولیشنز کریں اور اس کے بعد بتائیں، اور پھر وزیر اعظم کیا کریں گے، وزیر اعظم جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے بات کریں گے، اور جب کولیشن پارٹنر سے بات کریں گے وہاں پر آپ کو پتہ کہ تھوڑی سی ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ کا جو سیاسی درجہ حرارت بھی کافی گرم ہے، کیونکہ جی بی کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جی بی کی طرف بھی تھوڑے سا متحرک ہیں۔ اس سے فارغ ہو کر آج یا کل جو پرائم منسٹر ہیں وہ میٹنگ کریں گے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ کریں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ان چیزوں کو جو بجٹ ہے اس کو فائنل شکل میں لائیں گے۔ یہاں پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سکورنگ بھی کرتی ہیں، وہ کہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اتنی بڑھ جانی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ زیادہ تر آپ کو پتہ پولیٹیکل سکورنگ بھی ہوتی ہے۔ اس میں اصل جو پس پردہ ان کے جو عزائم ہوتے ہیں یا ان کے جو مفادات وہ اور ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک ملازمین جو ہیں وہ پروٹیسٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، بہت سے ملازمین آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے، اور ایک چارٹرڈ آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا گیا جس کے میں چاروں ادعا کو ضم کرنے کی بات کی گئی ہے، جس میں رول 17 کی بات کی گئی ہے اور کنوینس الاؤنس کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہے مجھے اتنا مؤثر ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر تو آپ اتنا مؤثر پروٹیسٹ کریں تو پھر تو کچھ بات بن سکتی ہے، لیکن پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے ایک تو اس طرح سے احتجاج ہو نہیں رہا یا ہو نہیں سکتا، اگر ہو بھی جائے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے بجٹ کو دیکھنا ہے، تو اس طرح کے احتجاج کا میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ اثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت سی تجاویز آئی ہیں، جیسے کہا گیا کہ جو منیمم ہے 50% تک تنخواہ بڑھائی جائے، اور جو ڈیلی ویج ہے اس کو منیمم 50,000 کیا جائے۔ جو ڈیلی ویج ہے وہ تو 50,000 تک ہو سکتا ہے، وہ گورنمنٹ اعلان کرتے ہے، لیکن 50% تک تنخواہ بڑھانا فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی جو اپڈیٹ۔ اس چینل کو جو نئے آنے والے ہیں وہ سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کو اسی وقت بات بتاتے ہیں جب کوئی نہ کوئی بات کے پیچھے کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آج کی جو خبر تھی 6 جون تک وہ یہ تھی کہ ایک ان آفیشیل میٹنگ میں جو تنخواہیں ڈسکس ہوئی ہیں بڑھانے کی بات کی گئی ہے وہ 10 سے 15% ہے، اس لیے جو کہتے ہیں نا 50% بڑھ جائے گی یا 30%، وہ باتیں فی الحال خلا میں، ان باتوں کی فی الحال ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 10 یا 15% ان دونوں پر پروپوزل تیار ہوگی، وزیر خزانہ جو ہیں وہ پیش کریں گے پرائم منسٹر کو کہ 10% بڑھاتے ہیں تو اتنا خزانے پر بوجھ بنے گا، اور اگر 15% بڑھاتے ہیں تو اتنا بوجھ بنے گا۔ وہ سارا کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور کیبنٹ میں ڈسکس کرنے کے بعد اور اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پھر اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہ کام آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں تک ہوتا آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ 10 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے اور آج تاریخ ہے 6، تو یہ 2 سے 3 دن ہے، کل یا پرسوں تک امید ہے کہ واضح یا ٹھوس پرپوزل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، تو پھر ہم جب نئی پرپوزل یا کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس پر پھر ہم ڈسکس کریں گے، ایک انالیسس دیں گے۔ تو اپڈیٹ رہنے کے لیے، اتھینٹک نیوز کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔